تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان کی پاکستان اور پرسنل ہسٹری ہے، ایک ایسی شخصیت کی کہانی جو آپ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ ہی بڑی ہوئی۔ ملک بنا 1947 میں اور وہ 1952 میں پیدا ہوئے۔ اس کتاب میں وہ اپنی زندگی کے اہم موڑ، پارٹیشن کی یادیں، پھر 65 اور 71 کی جنگیں، ایران کا انقلاب، افغانستان پر سوویت حملہ، 9/11 اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، ان سب کو اپنی نظروں سے بیان کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی اس ذاتی تاریخ سے پاکستان کی بڑی کہانی کے کچھ پہلو سمجھیں، جیسا انہوں نے دیکھا۔ جی بالکل، اور یہ صرف ایک یادداشت نہیں ہے جیسے آپ نے کہا، اس میں پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر ایک کافی واضح تنقیدی رائے بھی ملتی ہے۔ مثلا جو حکمران طبقہ ہے، رولنگ ایلیٹ، ان کا رول کیا رہا، کرپشن کا مسئلہ کتنا گہرا ہے، عدلیہ کا بحران، پھر یہ وار آن ٹیرر کے اثرات، اور مطلب عام عوام کی جو مشکلات ہیں، ہم ان کے بچپن کی باتوں سے شروع کر کے ان کے شوکت خانم ہاسپٹل بنانے کے تجربے اور پھر سیاست میں آنے تک مختلف چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے۔ ان کا بچپن لاہور میں گزرا، زمان پارک میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ علاقہ اس وقت بالکل الگ تھا آج سے۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ کھلا میدان تھا، کچھ ہی گھر تھے رشتہ داروں کے، ہر گھر میں بھینسیں، مرغیاں تھیں، گویا شہر کے بیچ ایک گاؤں تھا۔ بچپن بڑا بے فکری کا تھا، سارا دن کھیل کود میں گزرتا تھا۔ پاکستان میں جو اربنائزیشن ہوئی ہے اور ماحول پر جو اس کے اثرات پڑے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی میں ان کی دادی کا کردار بہت اہم نظر آتا ہے۔ وہ خاندان کو جوڑ کر رکھتی تھیں، بچوں کی تربیت، اخلاقیات پر بہت زور تھا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ خاندان کی عزت، مطلب فیملی ریپیوٹیشن، اس وقت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، سزا سے زیادہ ڈر بدنامی کا ہوتا تھا۔ بالکل، اور پھر والدین کا ذکر ہے۔ ان کے مطابق مذہب کو لے کر کوئی سختی نہیں تھی گھر میں۔ وہ بچپن میں سوال پوچھتے تھے جنت کے بارے میں کہ کیا وہاں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ ہاں، یہ کافی معصوم سا سوال ہے، اور ان کی والدہ جو پشتون تھیں، ان میں یہ احساس جگاتی تھیں کہ پشتون ہونا فخر کی بات ہے، کہ وہ ہمیشہ سے آزاد لوگ رہے ہیں، کبھی کسی کے غلام نہیں بنے۔ اور اسی سے شاید میاں والی کا جو ان کا تجربہ ہے وہ بھی جڑتا ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ برادری اور قبیلے کا سسٹم لوگوں کو کیسے سہارا دیتا ہے، خاص طور پر غریب لوگوں کو مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، نوکری دلوانا، حتیٰ کہ مصیبت میں کام آنا۔ لیکن وہ اس کا دوسرا رخ بھی بتاتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے حکومتیں اپنی ذمہ داری، مطلب ویلفیئر اسٹیٹ والی، اتنی نہیں نبھاتی۔ ہاں، یہ نقطہ وہ اٹھاتے ہیں کہ جب لوگ خود ہی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا رہے ہیں تو اسٹیٹ پر سے وہ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ تو ہوئی خاندان اور علاقے کی بات۔ کتاب کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کلونیل دور یعنی انگریزی راج کے اثرات پر ہے۔ جی، وہ احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس، جو غلامی سے پیدا ہوا، اس پر وہ بہت زور دیتے ہیں کہ کیسے لوگ اپنی زبان، اپنی تہذیب کو کمتر سمجھنے لگے، انگریزوں کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ بالکل، اور وہ اسے کلچرل کولونیلزم یعنی ثقافتی غلامی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک تو آزاد ہو گیا لیکن ذہنی غلامی شاید باقی رہی۔ وہ HSN کالج کی مثال دیتے ہیں جو انگریزی طرز کا ادارہ تھا۔ وہاں پڑھنے والے اور باہر اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کے بیچ ایک بڑی دیوار تھی۔ اچھا، مطلب کمیونیکیشن میں بھی مسئلہ تھا۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں جب وہ لاہور کرکٹ ٹیم میں آئے تو انہیں اردو میڈیم والے لڑکوں سے بات کرتے ہوئے عجیب لگتا تھا۔ ان کی پرائیورٹیز، مذاق، سب کچھ الگ تھا۔ یہ واقعی ایک اہم بات ہے کہ تعلیمی نظام نے کیسے ایک ہی شہر میں دو الگ الگ دنیا بنا دیں۔ اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہی اردو میڈیم کے لڑکے بھی جیسے جیسے سوشل لیڈر پر چڑھنا چاہتے تھے، وہ مغربی طور طریقے اپنانے لگتے تھے۔ انگریزی کپڑے، انگریزی بولنے کی کوشش۔ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ کچھ نے تو شراب پینا اس لیے شروع کیا کہ وہ ایلیٹ لگیں۔ HSN کے بعد پھر ان کی زندگی کا رخ بدلا، کرکٹ اور انگلینڈ۔ آکسفورڈ یونیورسٹی گئے۔ جی، آکسفورڈ میں پڑھائی، لیکن شروع میں وہ کہتے ہیں تنہائی تھی، کلچر شاک تھا۔ وہاں پھر بے نظیر بھٹو سے دوستی ہوئی، وکرم مہتا تھے ہندوستانی دوست، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس دور میں وہ دین سے
کافی دور ہو گئے تھے۔ لیکن پھر جیسا اکثر ہوتا ہے، زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ان کی والدہ کی بیماری، کینسر، اور 1985 میں ان کی وفات۔ ہاں، یہ واقعہ ان کے لیے، وہ لکھتے ہیں، ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور اس مایوسی میں، اس تلاش میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نقلی پیروں، عاملوں کے پاس بھی گئے جو ان کی اس حالت کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اور پھر ان کی ملاقات میاں بشیر سے ہوئی، جو ایک صوفی بزرگ تھے۔ یہ ملاقات ان کے لیے کیسے اہم ثابت ہوئی؟ بہت اہم۔ میاں بشیر نے ان کے مطابق انہیں صرف دلاسا نہیں دیا، بلکہ ایک نئی راہ دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کو پڑھو، ان کے فلسفے کو سمجھو، خودی کیا ہے، شاہین کا تصور کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھو۔ یہ تو ایک بڑی تبدیلی ہوگی ان کے لیے، اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دوست رشتہ دار کچھ حیران تھے، کچھ نے مذاق بھی اڑایا، کوئی ملا کہتا تھا، کوئی فنڈامنٹلسٹ، لیکن میاں بشیر نے انہیں سمجھایا کہ ہر چیز کو سائنس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ چیزیں ایمان، فیتھ سے تعلق رکھتی ہیں، اور علم کا اصل مقصد تو عاجزی ہے، یہ احساس کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ یہاں سے ان کی وہ روحانی جرنی شروع ہوئی۔ اس روحانی سفر کے ساتھ ساتھ کتاب میں سیاست پر بھی ان کی رائے واضح ہے۔ بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھٹو کی قابلیت اور ان کی نیشنلزم کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے مزاج پر تنقید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جاگیردارانہ ذہن کے مالک تھے، تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور جنرل ضیاء الحق کا دور؟ ضیاء کے دور میں جو اسلامائزیشن ہوئی، اسے وہ اسلامی قوانین کا نفاذ تو مانتے ہیں، لیکن سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اسلامی انصاف بھی ملا؟ ان کے خیال میں شاید نہیں، اسلام کا سیاسی استعمال زیادہ تھا۔ پھر بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کا ذکر آتا ہے۔ وہاں کرپشن کی بات ہوتی ہے۔ وہ شوکت خانم ہسپتال کے لیے مدد مانگنے والا قصہ بتاتے ہیں۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ وہ آصف زرداری سے ملے ہاسپٹل کے لیے ڈونیشن مانگنے، تو ان کے مطابق زرداری صاحب نے مدد کے بجائے ان کے ایک دوست کی فیکٹری میں 20% حصہ مانگا، یہ کہہ کر کہ وہ بیوروکریٹک ہرڈلز دور کروا دیں گے۔ عمران خان نے اسے کرپشن کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور نواز شریف کے دور کے بارے میں؟ وہاں بھی وہ کرپشن کے کلچر کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر لفافہ جرنلزم کا، یعنی وہ صحافت جو پیسے لے کر خبریں لکھتی یا روکتی ہے۔ ان کا جو بنیادی آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس نے ملک کو لوٹا ہے اور عوام کی پرواہ نہیں کی۔ اسی سیاسی تنقید کے بیک ڈراپ میں شوکت خانم ہاسپٹل کی کہانی بہت نمایاں ہے۔ یہ پروجیکٹ ان کی زندگی میں کیسے آیا؟ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں بہت ذاتی تھی۔ ایک طرف اپنی والدہ کی تکلیف دیکھی کینسر سے، دوسری طرف لاہور کے مایو ہاسپٹل میں انہوں نے غریب آدمی کو روتے دیکھا جو اپنے بھائی کے لیے کینسر کی دوا نہیں خرید سکتا تھا۔ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو سکے۔ لیکن یہ خواب پورا کرنا آسان تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ شروع میں تو وہ لکھتے ہیں ڈاکٹرز نے ہی انہیں ڈسکریج کیا، کہا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کا کینسر ہاسپٹل بنانا ممکن نہیں ہے۔ پھر پیسہ جمع کرنے کا مسئلہ تھا، فنڈ ریزنگ۔ ہاں، وہ فنڈ ریزنگ ٹور کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کے 29 شہروں کا دورہ۔ جی، اور وہ تجربہ وہ کہتے ہیں ان کے لیے آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر لوگوں سے کہیں زیادہ غریب عوام نے کھلے دل سے چندہ دیا۔ لوگ 5 روپے 10 روپے لا کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہم اپنی آخرت کے لیے دے رہے ہیں۔ اس خلوص نے ان پر گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ وہ شاو کی گڑی، لاہور کا ایک غریب علاقہ ہے، اس کا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت تھک چکے تھے ٹور سے، وہاں نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن جب گئے تو دیکھا کہ انتہائی غریب لوگ، مزدور، اپنی تھوڑی بہت کمائی میں سے بھی حصہ ڈال رہے تھے۔ تو اس تجربے سے انہیں کیا سبق ملا؟ اس سے ان کے اندر یہ یقین پیدا ہوا کہ پاکستان کی عوام میں بہت دم ہے، بہت خلوص ہے۔ اگر لیڈرشپ صحیح ہو تو یہ عوام کچھ بھی کر سکتی ہے۔ شاید اسی احساس نے انہیں بعد میں سیاست کی طرف بھی راغب کیا ہو۔ یہ ہاسپٹل صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ عوام کی طاقت پر ان کے ایمان کی علامت بن گیا۔ ہاسپٹل کے بعد کتاب کا رخ 9/11 اور اس کے بعد کے حالات کی طرف مڑتا ہے۔ پاکستان کا وار آن ٹیرر میں رول، اس پر تو ان کی تنقید بہت شدید ہے۔ جی ہاں، بہت شدید۔ وہ جنرل مشرف پر اور پھر زرداری حکومت پر سیدھا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پیسوں کے لیے، مطلب چند بلین ڈالرز کے لیے، ملک کی خود مختاری کا سودا کر دیا۔
وہ اسے نیو کولونیلزم کہتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے پھر غلام بن گئے اپنے ہی حکمرانوں کے ذریعے۔ اور خاص طور پر قبائلی علاقوں میں جو کچھ ہوا، ڈرون حملے، ملٹری آپریشنز، اس کی وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نہ صرف غیر انسانی تھا بلکہ اس کے نتائج بھی الٹے نکلیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو تھے۔ اس سے بے گناہ لوگ مارے گئے، پشتون قبائل میں بیگانگی بڑھی، اور بدلے کا جو جذبہ ہوتا ہے پشتون والی میں، اس نے ایکسٹریمزم کو اور بڑھاوا دیا۔ وہ ڈاکٹر عامر عزیز کا واقعہ بھی بتاتے ہیں اس سلسلے میں۔ ہاں، ڈاکٹر عامر عزیز ایک سرجن تھے۔ ان پر القاعدہ سے رابطوں کا شبہ تھا امریکنز کو۔ انہیں اٹھا لیا گیا تھا۔ عمران خان نے ان کی رہائی کے لیے کافی آواز اٹھائی تھی۔ وہ اسے مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنی آٹونومی کھو دی تھی۔ اور بلوچستان کا ذکر بھی آتا ہے، نواب بگٹی کی ہلاکت۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اس فوجی آپریشن اور نواب بختی کی ہلاکت کے بعد بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی آگ اور بھڑکی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پوری جنگ نے پاکستان کو فائدہ کم، نقصان بہت زیادہ پہنچایا۔ سیکیورٹی تباہ ہوئی، اکانومی کو دھچکا لگا، اور ایلیٹ، وہ کہتے ہیں ایلیٹ اس صورتحال میں بھی مزید امیر ہو گئی۔ اور پھر اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں ملنا، اسے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ذلت اور شرمندگی قرار دیتے ہیں کہ اس واقعے نے دنیا کو یہ دکھایا کہ یا تو پاکستانی اسٹیٹ بالکل نااہل ہے یا پھر وہ کسی نہ کسی لیول پر اس میں ملوث تھی۔ دونوں صورتوں میں یہ ایک کیٹاسٹروفی تھی۔ قبائلی علاقوں کے کلچر کے بارے میں بھی وہ کچھ کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ان کی تاریخ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ آزاد رہے، کبھی کسی کی حکمرانی قبول نہیں کی۔ انگریزوں نے بھی انہیں الگ تھلگ رکھا، تعلیم سے دور رکھا۔ ان کے خیال میں فوجی آپریشن ان کے روایتی نظام کے خلاف تھا اور مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ پشتون کلچر کی ریزیلینس یعنی لچک کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک اہم بات وہ صوفی اسلام اور وہابی سوچ کے فرق پر کرتے ہیں کہ پاکستان میں صوفیزم کی روایت بہت گہری ہے جو پرامن ہے۔ اگر اسے فروغ دیا جائے تو یہ ایکسٹریمزم کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اچھا، تو کتاب کے آخر میں جب وہ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں حل کہاں نظر آتا ہے؟ وہ واپس علامہ اقبال کی طرف جاتے ہیں۔ اقبال کے فلسفے میں خاص طور پر اجتہاد پر زور دیتے ہیں، یعنی دین کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، نئی سوچ، انڈیپینڈنٹ ریزننگ، تاکہ مسلمان دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اور موجودہ پاکستان کے لیے ان کی تجاویز کیا ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب اقبال اور جناح نے دیکھا تھا۔ حل کے لیے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو غیر ملکی امداد، خاص کر US ایڈ اور IMF کے قرض کی زنجیروں سے نکلنا ہوگا، کرپشن کو ختم کرنا ہوگا، ٹیکس ریفارمز کرنی ہوں گی، امیر لوگوں پر، بڑوں زمینداروں پر ٹیکس لگانا ہوگا۔ اور تعلیم کے بارے میں؟ تعلیم پر وہ بہت زور دیتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک جیسا تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ یہ انگلش میڈیم، اردو میڈیم کی تقسیم ختم ہونی چاہیے، اور فوج کا سیاست میں کوئی کام نہیں، اسے سیاست سے بالکل الگ رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی ایک جھلک عمران خان کی کتاب پاکستان، اے پرسنل ہسٹری کی۔ ان کی ذاتی زندگی کے اتار چڑھاؤ، ان کے تجربات کرکٹ سے روحانیت، خدمت خلق سے سیاست تک، اور ان سب کے ذریعے پاکستان کو سمجھنے کی ان کی کوشش۔ واقعی اس کتاب کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک شخص کی جرنی اسے ملک کے بارے میں خاص پرسپیکٹو دیتی ہے۔ کرپشن کا مسئلہ، ایلیٹ کا قبضہ، غلامی کی ذہنیت، دین اور سیاست کا رشتہ، تعلیم کی اہمیت، خارجہ پالیسی کے اثرات، یہ سب وہ موضوعات ہیں جن پر اس کتاب نے ایک تنقیدی لیکن ذاتی روشنی ڈالی ہے، اور حل کے لیے ان کی نظر خود انحصاری، انصاف اور اقبال کی طرف ہے۔ بالکل، اور اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوال ضرور اٹھتا ہے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایک شخصیت کی کہانی، چاہے وہ کتنی ہی مشہور کیوں نہ ہو، کیا وہ پوری قوم کی کہانی ہو سکتی ہے؟ تاریخ کو سمجھنے کے لیے کیا صرف حکمرانوں اور نمایاں لوگوں کی زندگی کو دیکھنا کافی ہے، یا پھر عام پاکستانی کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، اس کے تجربات، اس کی کہانیاں، انہیں جاننا بھی اتنا ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان کی پاکستان، اے پرسنل ہسٹری ہے۔ ایک ایسی شخصیت کی کہانی جو آپ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ ہی بڑی ہوئی۔ ملک بنا 1947 میں اور وہ 1952 میں پیدا ہوئے۔
اس کتاب میں وہ اپنی زندگی کے اہم موڑ، پارٹیشن کی یادیں، پھر 65 اور 71 کی جنگیں، ایران کا انقلاب، افغانستان پر سوویت حملہ، 9/11 اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، ان سب کو اپنی نظروں سے بیان کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی اس ذاتی تاریخ سے پاکستان کی بڑی کہانی کے کچھ پہلو سمجھیں، جیسا انہوں نے دیکھا۔ جی بالکل، اور یہ صرف ایک یادداشت نہیں ہے جیسے آپ نے کہا، اس میں پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر ایک کافی واضح تنقیدی رائے بھی ملتی ہے۔ مثلا جو حکمران طبقہ ہے، رولنگ ایلیٹ، ان کا رول کیا رہا، کرپشن کا مسئلہ کتنا گہرا ہے، عدلیہ کا بحران، پھر یہ وار آن ٹیرر کے اثرات، اور مطلب عام عوام کی جو مشکلات ہیں، ہم ان کے بچپن کی باتوں سے شروع کر کے ان کے شوکت خانم ہاسپٹل بنانے کے تجربے اور پھر سیاست میں آنے تک مختلف چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے۔ ان کا بچپن لاہور میں گزرا، زمان پارک میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ علاقہ اس وقت بالکل الگ تھا آج سے۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ کھلا میدان تھا، کچھ ہی گھر تھے رشتہ داروں کے، ہر گھر میں بھینسیں، مرغیاں تھیں، گویا شہر کے بیچ ایک گاؤں تھا۔ بچپن بڑا بے فکری کا تھا، سارا دن کھیل کود میں گزرتا تھا۔ پاکستان میں جو اربنائزیشن ہوئی ہے اور ماحول پر جو اس کے اثرات پڑے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی میں ان کی دادی کا کردار بہت اہم نظر آتا ہے۔ وہ خاندان کو جوڑ کر رکھتی تھیں، بچوں کی تربیت، اخلاقیات پر بہت زور تھا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ خاندان کی عزت، مطلب فیملی ریپیوٹیشن، اس وقت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، سزا سے زیادہ ڈر بدنامی کا ہوتا تھا۔ بالکل، اور پھر والدین کا ذکر ہے۔ ان کے مطابق مذہب کو لے کر کوئی سختی نہیں تھی گھر میں۔ وہ بچپن میں سوال پوچھتے تھے جنت کے بارے میں کہ کیا وہاں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ ہاں، یہ کافی معصوم سا سوال ہے، اور ان کی والدہ جو پشتون تھیں، ان میں یہ احساس جگاتی تھیں کہ پشتون ہونا فخر کی بات ہے، کہ وہ ہمیشہ سے آزاد لوگ رہے ہیں، کبھی کسی کے غلام نہیں بنے۔ اور اسی سے شاید میاں والی کا جو ان کا تجربہ ہے وہ بھی جڑتا ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ برادری اور قبیلے کا سسٹم لوگوں کو کیسے سہارا دیتا ہے، خاص طور پر غریب لوگوں کو مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، نوکری دلوانا، حتیٰ کہ مصیبت میں کام آنا۔ لیکن وہ اس کا دوسرا رخ بھی بتاتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے حکومتیں اپنی ذمہ داری، مطلب ویلفیئر اسٹیٹ والی، اتنی نہیں نبھاتی۔ ہاں، یہ نقطہ وہ اٹھاتے ہیں کہ جب لوگ خود ہی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا رہے ہیں تو اسٹیٹ پر سے وہ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ تو ہوئی خاندان اور علاقے کی بات۔ کتاب کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کلونیل دور یعنی انگریزی راج کے اثرات پر ہے۔ جی، وہ احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس، جو غلامی سے پیدا ہوا، اس پر وہ بہت زور دیتے ہیں کہ کیسے لوگ اپنی زبان، اپنی تہذیب کو کمتر سمجھنے لگے، انگریزوں کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ بالکل، اور وہ اسے کلچرل کولونیلزم یعنی ثقافتی غلامی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک تو آزاد ہو گیا لیکن ذہنی غلامی شاید باقی رہی۔ وہ HSN کالج کی مثال دیتے ہیں جو انگریزی طرز کا ادارہ تھا۔ وہاں پڑھنے والے اور باہر اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کے بیچ ایک بڑی دیوار تھی۔ اچھا، مطلب کمیونیکیشن میں بھی مسئلہ تھا۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں جب وہ لاہور کرکٹ ٹیم میں آئے تو انہیں اردو میڈیم والے لڑکوں سے بات کرتے ہوئے عجیب لگتا تھا۔ ان کی پرائیورٹیز، مذاق، سب کچھ الگ تھا۔ یہ واقعی ایک اہم بات ہے کہ تعلیمی نظام نے کیسے ایک ہی شہر میں دو الگ الگ دنیا بنا دیں۔ اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہی اردو میڈیم کے لڑکے بھی جیسے جیسے سوشل لیڈر پر چڑھنا چاہتے تھے، وہ مغربی طور طریقے اپنانے لگتے تھے۔ انگریزی کپڑے، انگریزی بولنے کی کوشش۔ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ کچھ نے تو شراب پینا اس لیے شروع کیا کہ وہ ایلیٹ لگیں۔ HSN کے بعد پھر ان کی زندگی کا رخ بدلا، کرکٹ اور انگلینڈ، آکسفورڈ یونیورسٹی گئے۔ جی، آکسفورڈ میں پڑھائی، لیکن شروع میں وہ کہتے ہیں تنہائی تھی، کلچر شاک تھا۔ وہاں پھر بے نظیر بھٹو سے دوستی ہوئی، وکرم مہتا تھے ہندوستانی دوست، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس دور میں وہ دین سے کافی دور ہو گئے تھے۔ لیکن پھر جیسا اکثر ہوتا ہے، زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ان کی والدہ کی بیماری، کینسر، اور 1985 میں ان کی وفات۔ ہاں، یہ واقعہ ان کے لیے، وہ لکھتے ہیں، ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔
اور اس مایوسی میں، اس تلاش میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نقلی پیروں عاملوں کے پاس بھی گئے جو ان کی اس حالت کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اور پھر ان کی ملاقات میاں بشیر سے ہوئی جو ایک صوفی بزرگ تھے۔ یہ ملاقات ان کے لیے کیسے اہم ثابت ہوئی؟ بہت اہم۔ میاں بشیر نے ان کے مطابق انہیں صرف دلاسا نہیں دیا بلکہ ایک نئی راہ دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کو پڑھو، ان کے فلسفے کو سمجھو، خودی کیا ہے، شاہین کا تصور کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھو۔ یہ تو ایک بڑی تبدیلی ہوگی ان کے لیے اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی۔ بالکل۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دوست رشتہ دار کچھ حیران تھے، کچھ نے مذاق بھی اڑایا، کوئی ملا کہتا تھا، کوئی فنڈامنٹلسٹ، لیکن میاں بشیر نے انہیں سمجھایا کہ ہر چیز کو سائنس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ چیزیں ایمان، فیتھ سے تعلق رکھتی ہیں، اور علم کا اصل مقصد تو عاجزی ہے، یہ احساس کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ یہاں سے ان کی وہ روحانی جرنی شروع ہوئی۔ اس روحانی سفر کے ساتھ ساتھ کتاب میں سیاست پر بھی ان کی رائے واضح ہے۔ بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھٹو کی قابلیت اور ان کی نیشنلزم کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے مزاج پر تنقید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جاگیردارانہ ذہن کے مالک تھے، تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور جنرل ضیاء الحق کا دور؟ ضیاء کے دور میں جو اسلامائزیشن ہوئی، اسے وہ اسلامی قوانین کا نفاذ تو مانتے ہیں، لیکن سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اسلامی انصاف بھی ملا؟ ان کے خیال میں شاید نہیں، اسلام کا سیاسی استعمال زیادہ تھا۔ پھر بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کا ذکر آتا ہے۔ وہاں کرپشن کی بات ہوتی ہے۔ وہ شوکت خانم ہسپتال کے لیے مدد مانگنے والا قصہ بتاتے ہیں۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ وہ آصف زرداری سے ملے ہاسپٹل کے لیے ڈونیشن مانگنے، تو ان کے مطابق زرداری صاحب نے مدد کے بجائے ان کے ایک دوست کی فیکٹری میں 20% حصہ مانگا، یہ کہہ کر کہ وہ بیوروکریٹک ہرڈلز دور کروا دیں گے۔ عمران خان نے اسے کرپشن کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور نواز شریف کے دور کے بارے میں؟ وہاں بھی وہ کرپشن کے کلچر کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر لفافہ جرنلزم کا، یعنی وہ صحافت جو پیسے لے کر خبریں لکھتی یا روکتی ہے۔ ان کا جو بنیادی آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس نے ملک کو لوٹا ہے اور عوام کی پرواہ نہیں کی۔ اسی سیاسی تنقید کے بیک ڈراپ میں شوکت خانم ہاسپٹل کی کہانی بہت نمایاں ہے۔ یہ پروجیکٹ ان کی زندگی میں کیسے آیا؟ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں بہت ذاتی تھی۔ ایک طرف اپنی والدہ کی تکلیف دیکھی کینسر سے، دوسری طرف لاہور کے مایو ہاسپٹل میں انہوں نے غریب آدمی کو روتے دیکھا جو اپنے بھائی کے لیے کینسر کی دوا نہیں خرید سکتا تھا۔ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو سکے۔ لیکن یہ خواب پورا کرنا آسان تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ شروع میں تو وہ لکھتے ہیں ڈاکٹرز نے ہی انہیں ڈسکریج کیا، کہا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کا کینسر ہاسپٹل بنانا ممکن نہیں ہے۔ پھر پیسہ جمع کرنے کا مسئلہ تھا، فنڈ ریزنگ۔ ہاں، وہ فنڈ ریزنگ ٹور کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کے 29 شہروں کا دورہ۔ جی، اور وہ تجربہ وہ کہتے ہیں ان کے لیے آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر لوگوں سے کہیں زیادہ غریب عوام نے کھلے دل سے چندہ دیا۔ لوگ 5 روپے 10 روپے لا کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہم اپنی آخرت کے لیے دے رہے ہیں۔ اس خلوص نے ان پر گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ وہ شاو کی گڑی، لاہور کا ایک غریب علاقہ ہے، اس کا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت تھک چکے تھے ٹور سے، وہاں نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن جب گئے تو دیکھا کہ انتہائی غریب لوگ، مزدور، اپنی تھوڑی بہت کمائی میں سے بھی حصہ ڈال رہے تھے۔ تو اس تجربے سے انہیں کیا سبق ملا؟ اس سے ان کے اندر یہ یقین پیدا ہوا کہ پاکستان کی عوام میں بہت دم ہے، بہت خلوص ہے۔ اگر لیڈرشپ صحیح ہو تو یہ عوام کچھ بھی کر سکتی ہے۔ شاید اسی احساس نے انہیں بعد میں سیاست کی طرف بھی راغب کیا ہو۔ یہ ہاسپٹل صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ عوام کی طاقت پر ان کے ایمان کی علامت بن گیا۔ ہاسپٹل کے بعد کتاب کا رخ 9/11 اور اس کے بعد کے حالات کی طرف مڑتا ہے۔ پاکستان کا وار آن ٹیرر میں رول، اس پر تو ان کی تنقید بہت شدید ہے۔ جی ہاں، بہت شدید۔ وہ جنرل مشرف پر اور پھر زرداری حکومت پر سیدھا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پیسوں کے لیے، مطلب چند بلین ڈالرز کے لیے، ملک کی خود مختاری کا سودا کر دیا۔ وہ اسے نیو کولونیلزم کہتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے پھر غلام بن گئے اپنے ہی حکمرانوں کے ذریعے۔ اور خاص طور پر قبائلی علاقوں میں جو کچھ ہوا، ڈرون حملے، ملٹری آپریشنز، اس کی وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نہ صرف غیر انسانی تھا بلکہ اس کے نتائج بھی الٹے نکلیں۔
काउंटर प्रोडक्टिव थे। इससे बेगुनाह लोग मारे गए, पश्तून कबाइल में बेगानगी बढ़ी और बदले का जो जज्बा होता है पश्तून वाली में, उसने एक्सट्रीमिज्म को और बढ़ावा दिया। वो डॉक्टर आमिर अजीज का वाकया भी बताते हैं इस सिलसिले में। हाँ, डॉक्टर आमिर अजीज एक सर्जन थे। उन पर अलकायदा से राब्तों का शुबा था अमेरिकन्स को। उन्हें उठा लिया गया था। इमरान खान ने उनकी रिहाई के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई थी। वो इसे मिसाल के तौर पर पेश करते हैं कि कैसे हमने अपनी ऑटोनॉमी खो दी थी। और बलूचिस्तान का जिक्र भी आता है, नवाब भुक्ती की हलाकत। जी, वो कहते हैं कि उस फौजी ऑपरेशन और नवाब बुख्ती की हलाकत के बाद बलूचिस्तान में अलायदगी पसंदी की आग और भड़की। उनका खुलासा ये है कि इस पूरी जंग ने पाकिस्तान को फ़ायदा कम, नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाया। सिक्योरिटी तबाह हुई, इकोनॉमी को धचका लगा और एलीट, वो कहते हैं एलीट इस सूरत हाल में भी मज़ीद अमीर हो गई। और फिर उसामा बिन लादेन का एबटाबाद में मिलना, उसे वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जिल्लत और शर्मिंदगी करार देते हैं कि इस वाक़े ने दुनिया को ये दिखाया कि या तो पाकिस्तानी स्टेट बिल्कुल नाअहल है या फिर वो किसी न किसी लेवल पर इसमें मुलव्विस थी। दोनों सूरतों में ये एक कैटास्ट्रोफी थी। कबायली इलाकों के कल्चर के बारे में भी वो कुछ कहते हैं। हाँ, वो उनकी तारीख बताते हैं कि ये लोग हमेशा आज़ाद रहे, कभी किसी की हुक्मरानी कबूल नहीं की। अंग्रेज़ों ने भी उन्हें अलग थलग रखा, तालीम से दूर रखा। उनके ख्याल में फ़ौजी ऑपरेशन उनके रिवायती निज़ाम के ख़िलाफ़ था और मसले का हल नहीं था। वो पश्तून कल्चर की रेजिलियंस यानी लचक की तारीफ़ करते हैं। और एक अहम बात वो सूफ़ी इस्लाम और वहाबी सोच के फ़र्क पर करते हैं कि पाकिस्तान में सूफ़ीज़म की रिवायत बहुत गहरी है, जो पुरअमन है। अगर इसे फ़रोग़ दिया जाए तो ये एक्सट्रीमिज़म का मुकाबला कर सकती है। अच्छा, तो किताब के आखिर में जब वो मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं तो उन्हें हल कहाँ नज़र आता है? वो वापस अल्लामा इकबाल की तरफ जाते हैं। इकबाल के फ़लसफ़े में ख़ास तौर पर इज्तिहाद पर जोर देते हैं, यानी दीन को ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक समझना और उस पर अमल करना। नई सोच, इंडिपेंडेंट रीजनिंग, ताकि मुसलमान दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो सकें। और मौजूदा पाकिस्तान के लिए उनकी तजावीज़ क्या हैं? उनका कहना है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब इकबाल और जिन्ना ने देखा था। हल के लिए वो कहते हैं, सबसे पहले तो गैर मुल्की इमदाद, खासकर यूएस एड और आईएमएफ के कर्ज की जंजीरों से निकलना होगा। करप्शन को ख़त्म करना होगा। टैक्स रिफॉर्म्स करनी होंगी। अमीर लोगों पर, बड़ों ज़मींदारों पर टैक्स लगाना होगा। और तालीम के बारे में? तालीम पर वो बहुत जोर देते हैं कि पूरे मुल्क में एक जैसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। ये इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम की तकसीम ख़त्म होनी चाहिए। और फ़ौज का सियासत में कोई काम नहीं, उसे सियासत से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। तो ये थी एक झलक इमरान खान की किताब पाकिस्तान, अ पर्सनल हिस्ट्री की। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, उनके तजुर्बात क्रिकेट से रूहानियत, खिदमत खल्क से सियासत तक, और इन सब के ज़रिए पाकिस्तान को समझने की उनकी कोशिश। वाकई इस किताब के ज़रिए हमने देखा कि कैसे एक शख्स की जर्नी उसे मुल्क के बारे में ख़ास पर्सपेक्टिव देती है। करप्शन का मसला, एलीट का कब्ज़ा, ग़ुलामी की जहनियत, दीन और सियासत का रिश्ता, तालीम की अहमियत, ख़ारजा पॉलिसी के असरात, ये सब वो मौज़ूआत हैं जिन पर इस किताब ने एक तनकीदी लेकिन ज़ाती रोशनी डाली है। और हल के लिए उनकी नज़र खुद इनसारी, इंसाफ और इकबाल की तरफ है। बिल्कुल। और इस पूरी गुफ्तगू के बाद एक सवाल ज़रूर उठता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि किसी भी एक शख्सियत की कहानी, चाहे वो कितनी ही मशहूर क्यों ना हो, क्या वो पूरी कौम की कहानी हो सकती है? तारीख को समझने के लिए क्या सिर्फ हुक्मरानों और नुमाया लोगों की ज़िंदगी को देखना काफ़ी है, या फिर आम पाकिस्तानी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके तजुर्बात, उसकी कहानियाँ, उन्हें जानना भी उतना ही या शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है?